آج دی محفل عقائد اسلام دے نام دی ترے عقائد دے اوتے گفتگو ہونی ہے، عقیدہ توحید اور فرشتہ ملائکہ دے متعلق عقیدہ سیدی پیران پیر دستگیر سیدنا الشیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی رحمت اللہ تعالی علیہ دے مبارک نظریات عقائد جڑے آپ نے اپنے مریداں کو اپنی اولاد کو عطا فرمائے. سبحان اللہ. چونکہ آپ پیران پیر اولیاء دے بھی جڑا رتبہ ہے قطبیت دا قطب الاقطاب غوث اعظم آپ اس رتبے دے اتے فائز ہیں. اولیاء دے درجات انہاں درجات دے بھی جڑا سب تو بڑا رتبہ ہے درجہ ہے آپ اس دے اتے فائز ہیں. آپ غوث الثقلین انسانہ دے بھی غوث جنات دے بھی غوث. حضرت پیران پیر آپ کو دین اسلام ایک شکل دے اندر متشکل تھی کے سامنے آیا. آپ چلتے پہ ہم ایک کمزور ضعیف بدن شخص زمین تے گرا ہویا آپ کو ملا. آپ اس دے نیڑے ہوئے اس کو سہارا دیتا وہ اٹھایا اور ٹر پیا. جی میں وہ چلا تا ہوں آقا شیخ بہت شکریہ میں دین اسلام ہاں لوگاں عمل چھوڑا ہے تساں کہ قوت دیتی ہے دوبارہ عمل جاری فرما چھوڑا. پیران پیر دستگیر دا جڑا دور مبارک ہے اس وقت جڑے بادشاہ بہت ظالم جابر لوگ جنہ بڑے خون بہے ہوئے ہیں مسلمانہ دی انہیں شامت کیتی ہوئی رہی. آپ اس دور دے اندر تشریف کی نہیں مسند ارشاد دے ہوتے آپ جلوہ فرما. آپ طرز مبارک شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا آپ ہفتے استرے بارہ تقریر کریں گے. آپ کا مدرسہ آئی باب ازج دے ہوتے بغداد شریف دے اندر اس مدرسے دے اندر آپ بہ کے خلق خدا کو آپ تقریر کریں گے اور اسی مدرسے دے بھی آپ لانے ہیں. جمعہ دانی جمعہ پڑھا کے آپ مدرسے کو باہر آنے ہیں. باقی سارے معمولات آپ دے مدرسے دے اندر گزر دیں. یہ ایک نوی اور عجیب گال ہو سی کہ جی پیران پیر مدرسے طرح سے چونکہ پیران پیر دستگیر آپ نے قرآن بھی درس پڑھا ہے علم دین بھی سارے دا سارا آپ نے مدرسہ دے اندر پڑھا ہے. آپ دا اپنا کلام ہے جیکو قصیدہ غوثیہ آپ نے پاکستانی چنہ دی ایک شرح موجود ہے اردو دے اندر. وہ بہت بڑے مشائخ سلسلہ قادریہ دے انہوں نے انہی شرح لکھی. پھر مہر علی شاہ صاحب ارادہ فرمایا کہ میں لکھا لیکن آپ جس وقت حکم مطالعہ کی تھا فرمائے کافی. آپ اس دے اندر فرمایا درست العلم حتی صرف قطبا ونلت سعد من مولا الموالی. پیران پیر فرمایا میں مدرسے دے اندر علم دین پڑھتا رہ گیا حتیٰ کہ
مقام قطبیت دے اتے غوث اعظم میں علم دین دی وجہ پر پڑھا، کیونکہ علم دین اندیاں جتنی معلومات اندے نال کوئی معلومات نہیں مل سکتی۔ آج جتنیاں بھی تعلیمہ ہیں جنہاں کو لوگ جدید آگ دیں، انہاں دا تعلق دنیا دے نال ہے، لیکن علم دین دا جتنا تعلق ہے وہ سارے دا سارا خدا دی پاک ذات دے نال ہے، خدا دی صفات دے نال ہے۔ اس واسطے جڑا ایک علم ہے انہاں کوئی مقابل ہو نہیں سکتا، کیونکہ باقی جتنیاں چیزیں یہ مخلوقہ ہی خالق دے متعلق علم رکھنا اور وہ بھی ایک فنی اعتبار دینا، لیکن جڑا علم اصلی ہے وہ آسمانی ہے۔ اللہ دی ذات نے جب کو زمین تے نازل کیتا ہے وہ انہا دین ہے، وہ کوئی ریسرچ زمینی حقائق نال نہیں کہ زمین تے بہ کے چند بندہ تحقیق کیتی ہے پہ کوئی علم وجودی آیا ہے، نہیں، یہ سارا علم سماوی ہے، اللہ دے طرفوں آیا ہے۔ کیڑا بندہ کتنا مکلف ہے، کیڑے کام وچ کتنی چھوٹ ہے، کتنی رعایت ہے، عبادت کہندے ہوتے کتنی ہے، کہندے ہوتے عبادت کتنی معاف ہے۔ اللہ دی ذات نے یہ سارا علم آپ عطا فرمایا ہے اور اسے کو اللہ دے انبیاء زمینہ تک پہنچایا، اور خدا دے پاک انبیاء کو جنہاں علم دین سکھا ہے اوے وجہ رتبہ دے ہوتے فائز ہے۔ کئی انہاں انبیاء دے اصحاب بڑھے، کئی انہاں انبیاء دے اولیاء بڑھے۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، علماء اہل سنت زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ سیدی پیران پیر دستگیر السیدنا الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، آپ ساری زندگی پڑھا پڑھایا، قرآن پاک دے آپ بہت بڑے قاری ہیں، قرآن پاک دے بہت بڑے مفسر ہیں، آپ وقت دے بہت بڑے مفتی ہیں، فتوہ بھی آپ دینے ہیں، آپ مدرسے دے اندر بہ کے سارے معمولات کرے دے ہیں، لوگاں واسطے وقت بھی رکھا ہویا ہے۔ آپ دے شاگردہ دی جڑی تعداد علماء کرام گڑوئی ہے 1,00,000 او بندے جڑا پیرانے پیر کو علم دین پڑھ کے گیا ہے۔ اتنا جڑا پڑھ کے گیا آپ دے مدرسے دے وچوں باقاعدگی نال، یعنی انہاں دے مدرسے پڑھن والے کو عام طرح نو دے جویں ملتان شریف وچ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ آپ دا درس ہے، اس درس دا ایک طالب علم ہے جنہاں آج بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، اسی درس دا طالب علم ہے جنہاں حضرت سخی لال شہباز کلندر ہے، یعنی انہاں کو پڑھن والا بل ایک طرز دا بندہ پڑھدا ہے نا جی۔ تو سیدی پیرانے پیر دستگیر دی درسگاہ دے اندر بھی باوڑ والے جنہاں لوگاں دا نام جیسو حیران ہو ویسو کہ اچھا اتنے بڑے بڑے محدثین اور مشائخ یہ بھی پیرانے پیر دے شاگردہ چاہتے، پیرانے پیر تا ہی گروہ تسا سن دے رہا دے بھی جی ایسا یاری منے دے جی آپ پیرانے پیر ہیں، آپ دے کرامات سنائے دے، لیکن پیرانے پیر دا علم بھی سنایا بنے دے۔ سیدی پیرانے پیر دستگیر فرمایا درست العلم حتی صرت کتبا ونلت السعد من مولا الموالی ومن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم والتصریف حالی۔ فرمایا میں علم پڑھ کے غوث اعظم پڑھا اور میں خدا دی ذات کو میں ساریاں سعادتہ پاتیاں اولیاء دے اندر
مثل بنے خدا دی خلق دے اندر انہی کائنات دے اندر جی میں تصرف تے حکم میں کرے نا بیا کوڑے جڑائی نے کرا سکتا بلاد اللہ تحت حکمی وحکمی نافذ فی کل حالی فرمایا خدا دے سارے شہر میرے حکم دے تابع ہیں اور میرا حکم خدا دے سارے شہروں دے اندر نافذ ہے آپ اتنے تک فرمایا من پہاڑوں کو پوچھ وعالامی علی راس الجبالی پہاڑوں کو بھی بن کے دیکھیں پہاڑوں تے جھنڈے جنہی رفعت تے بلندی تے لگے ہوئے ہیں میں او عبد القادر جیلانی ہاں مقامکم العلا جمعا ولیکن مقامی فوقکم مازار عالی انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذو الجلالی انا الجیلی عبد القادر مشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی اے جناب پیران پیر دستگیر دا اپنا کلام مبارک سمجھ بھی آئیے سبحان اللہ پیران پیر دیاں کئی کتاباں ہی آپ نے قرآن تے بھی لکھیاں تفسیر جیلانی آپ دی مشہور ہے آپ جڑی تقریر کریں دے ہر روز اس تقریر کو جڑا لوگاں کیونکہ آپ دی محفلی 400 علماء بانے کتنے 400 علماء قلم تے کاغذ چاہ کے بانے لکھ دے ہیں بل آپ جو کچھ فرمائے ہیں اور لکھا ہوئے دہائی بڑے بڑے محدثین آپ دی محفلی چاہے بڑے بڑے علم کلام والے ہیں شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ آپ دے جڑے پیر و مرشدین شیخ صحاب الدین ابو نجیب سہروردی رحمت اللہ علیہ آپ فرمائے میرے ماموں آپ کو پیرانے پیر دی بارگاہ کی نہیں پیرانے پیر کو جس نے بنایا بڑیاں کتاباں ہم میرے سینے دے اندر محفوظ ہیں تے جڑیاں کتاباں میں چاہی بتا ہم وہ پیرانے پیر کو اچھیاں نہ لگ دیاں آپ میرے سینے تے ہاتھ رکھا سارا علم اڑا گیا والا اپنے بیا علم کو عطا فرمایا والوں جی درس گاہ دے بھی جڑا پاوڑا اللہ تے پڑھنا لے وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ ہے سمجھ آگئی یہ پیرانے پیران آپ دیاں جڑیاں کتاباں ہی تفسیر جیلانی ہے الفتح الربانی ہے فتح الغیب ہے مولد الرسول سید عالم دی ولادت دے اتے پوری آپ دی کتاب موجود ہے اسی طرح یہ جڑی میں ہاتھی چاہی بیٹھا اصول الدین اے بھی سیدی پیرانے پیر دستگیر دی اپنی کتاب اے آپ دی علم کلام دی کتاب ہے عقائد دی کتاب ہے آپ کے لکھ کے لیتی کہ سارے مریداں دا عقیدہ کیویں ہونا چاہیے سمجھ آگئی سارے مریداں دا عقیدہ کیویں ہونا چاہیے اے آپ دیاں وصیتاں دے وچ آپ نے اپنے بیٹے سیدنا الشیخ عبد الرزاق جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو یہ وصایا فرمائے اور علماء فرمایا آپ دی منزلت آپ دا انداز بہن ہی جناب یعقوب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی طرح ہے جے کو خدا دے قرآن رکھا ووصا بہا بنی جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹا کو وصیت کی تھی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون اے جناب یعقوب نبی علیہ السلام وصیت فرمائی اور آپ بھی اپنے بیٹا کو یہ وصیتاں عقائد دیاں فرمائیاں انہاں دے وچوں چاند ایک کو میں ذکر کرے سا جو کہ عقیدہ توحید دے اوتے بھی مستقل بیان ہونا ہے پیرانے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کے متعلق جڑا عقیدہ عطا فرمایا فرمایا سارا ایمان ہے بأن اللہ تعالی یقبل شفاعت نبینا فی اہل الکبائر والاوزار فرمایا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم دی شفاعت کو
کبیرہ گناہ آلہ دے متعلق قبول فرما بڑا لائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی شفاعت سارے دی حق کی چوڑی ہے فرمایا دخول النار عمل للحساب فرمایا ایک کا حساب دی شفاعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائے سے کہ لہارے قیامت دے 25,000 سال گزر ملنا ہے حساب و کتاب نہیں ہونا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم شفاعت فرمائے سے خدا دی ذات اپنے پیارے حبیب دی شفاعت قبول فرمائے سی اور سارے لوگاں دا حساب و کتاب شروع ہو گئے اس شفاعت دا عقیدہ ہے اور سید امام آدم فرمائے جڑا امام نبی پاک علیہ السلام دی شفاعت دا منکر ہوئے ان امام دے پچھو نماز نہیں تھی دی ایک کہنا فتوہ ہے امام آدم دا آپ دا فتوہ مبارک ہے آپ دا عقیدہ مبارک ہے اور امام آل سنہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دا سب کو ایک عقیدہ عطا فرمایا کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم ساری امت دی شفاعت فرمائے سے پورے میدان محشر دی بھی شفاعت فرمائے سے یہ شفاعت کبریٰ ہے کہ حساب و کتاب پہلے نہیں ہونا سید عالم دی شفاعت دینا حساب و کتاب کا معاملہ بھی شروع ہو گیا ہے بل فرمایا دل جہنمی داخل ہو ویسے جہنم دے اندر جڑی شفاعت خاصہ ہے للمومنین فرمایا مومنہ کی شفاعت بن کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم دے وچوں کٹ کے ایماندارہ کو جنت گھنا سن فرمایا اے شفاعت سید عالم اتنی فرمائے سن من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان فرمایا جے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہو سی پیرانے پیر اون بندے مومن کو بھی جہنم دے وچوں کٹ کے جنت وچ اپنی شفاعت دے نال پہنچا دے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت مبارک اور میں اس شخص واسطے بھی ہو سی کہ جے صرف ایکو دفعہ زندگی چ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو سی فرمایا اللہ دے پاک محبوب کو دی شفاعت بھی اے پیرانے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ دا عقیدہ شفاعت دے ان دے واسطے بہت بڑی اور بھی گفتگو ہے آپ فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا رب تعالیٰ نے ہر نبی کو ان دنیا کی خاص دعا دیتی ہے اور دعا جے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم منگی خدا دی ذات کو قبول کر چھوڑا فرمایا میں کو بھی خدا تعالیٰ دعا کی اجازت بھی دیتی ہے اور نال شفاعت کا اختیار بھی دیتا ہے میرے سرکار فرمایا میں شفاعت کو قبول کیتا ہے میری شفاعت دہاڑے قیامت دے رب تعالیٰ قبول فرمائے سی میرے امت دے حق دے اندر میں اپنی امت دی شفاعت فرمائے اللہ اکبر سیدی پیرانے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عقیدہ رہتا ایمان بالصراط پل صراط بھی حق کے جہنم دے اتے پل جسر ممدود علی مدر جہنم تاخذ من یشاء اللہ الى النار ویجوز من یشاء ویسقط فی جہنم من یشاء ولہم فی تلک الالوال انوار علی قدر اعمالہم فیہم بین ماشم وصارع وراکب وزاحف وصعب وقد وصفہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر پیرانے پیر دستگیر فرمایا خدا دی ذات نے جہنم دے اتے ہی پل کو رکھا ہویا ہے جس پل دے اتو ہر کے نے گزرنا ہے جے کو خدا تعالیٰ چاسی جہنم اچ مننا ہے اور پل کو جہنم دے وچ لگا ویسی اور جے کو خدا تعالیٰ چاسی جنتی پہنچا ہونا ہے فرمایا کو جنتی پہنچے سی اور پل صراط دے اتے بھی محبوب کریم دی امت دے جی میں آمالوں سے قدر آمال ہر امتی کو پھول صراط دے اتے انہیں نور ملا ہویا ہو سی اسی انداز دے نال چمکدا دمکدا نور دے نال گزرتا بھی ہو اور امام اہل سنت فرمایا پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو
جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر۔ اللہ اکبر۔ اگلا عقیدہ مبارک ایمان بالحوض۔ سیدی پیران پیر دستگیر نے جڑا صاحب عقیدہ عطا فرمایا وَأَهْلُ السُّنَّةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ لِنَبِيِّنَا حَوْضًا فِي الْقِيَامَةِ وَيُسْقَى مِنْهُ الْمُؤْمِنُونَ دُونَ الْكَافِرِينَ وَيَكُونُ ذَلِكَ قبل جواز الصراط وقبل دخول الجنہ او کما فرمایا اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ دی ذات نے اپنے پیارے محبوب کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ فرمایا ایک حوض نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا حوض مبارک کے فرمائی دے اتوں مومنین آسن محبوب خدا دے مبارک ہتھاں دے وچوں جام کوثر پیسن۔ حضرت پیران پیر نے حدیث پاک نقل کی تھی من شرب منہ شربا لم یظمأ بعدہا۔ فرمایا کہ ہی گھٹ بھی ان حوض کوثر دے پانی دا پی کیتا کنا پیاسا نہ ہو سی۔ علماء فرمایا اگر یہ جڑا حوض نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دا اور پیران پیر فرمایا وَيَكُونُ ذَلِكَ قبل جواز الصراط وقبل دخول الجنہ۔ فرمایا حضور دا حوض پول صراط تو پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ اس واسطے تفسیرہ دے اندر آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دے دو حوض ایک پول صراط تو پہلے ہے اور ایک حوض جنت دے اندر ہے جڑا پول صراط تو پہلے ہے۔ پیاسی امت کو محبوب خدا علیہ السلام بلاسن علامہ خیالی نے اسی حدیث مبارک دی اسی عقیدے دے تحت فرمایا من شرب منہ لم یظمأ ابدا کہ جڑے بندے نے ایک گھٹ بھی پی کیتا کنا پیاسا نہ ہو سی۔ فرمایا حدیث پاک دی جڑا این مانا پیا پڑتا ہے فرمایا مطلب یہ پیا پڑتا یا حضور دے حوض کوثر دا ایک جام دا ایک گھٹ چا پیتا فرمایا او جہنم بھی داخل نتی سی کو جنت نصیب ہو بنے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے حوض کوثر دا جڑا پانی ہے او دے اندر عقیدہ کیا ہے؟ پیران پیر فرمایا ماہو اشد بیاضا من اللبن احلی من العسل۔ فرمایا سرکار دا جڑا حوض مبارک کے ان دا جڑا پانی ہے وہ کھیر کو زیادہ چکتا ہے اور شہد کو زیادہ مٹھا ہے۔ فرمایا ان دے ارد گرد حولہ اباریک فرمایا ان دے ارد گرد اتنے شمع روشنی اور ان دے جڑے برتری وہ ایمیں ہی جنہیں آسمان دے تارے ہی۔ اللہ اکبر۔ اے پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اے آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دے حوض مبارک دسا کو عقیدہ عطا فرمایا۔ سمجھ بھی آندی پئی؟ سبحان اللہ۔ پیران پیر فرمایا معراج کے متعلق سارا کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا نؤمنو بأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ فی لیلۃ اسرا بعینیہ۔ فرمایا پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اسا اہل سنت ہیں۔ فرمایا اسا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معراج کی رات اپنے رب کو جاگ دی حالت دے نال سیر دی آنکھیاں نال دیکھا ہے لا بفواتہ فی المنام۔ فرمایا سارا یہ عقیدہ نہیں کہ سرکار نے خواب دیکھا ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی شیخ محقق فرمایا فرمایا نیندری تا حضور دیا معراجاں 34 مرتبہ بھی پڑھ دیا اتو زائد مرتبہ بھی پڑھ دیا۔ سرکار نے کئی مرتبہ نیندری اپنے رب کا دیدار کیتا۔ پیران پیر فرمایا اللہ دے پاک حبیب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب تعالیٰ کا دیدار جاگ دی حالت دے اندر معراج دی رات لا مکانہ تے عرش اولا تے جا کے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔
حضرت جابر پاک فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا بلا قد رآہ نظرۃ اخری فرمایا رأیت ربی جل اسمہ مصافحۃ لا شک فی سید عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اللہ کے پاک حبیب نے اس آیت پاک کے ساتھ فرمایا کہ میں اپنے رب کو مصافحتاً اٹھائے بالمصافحات دن حکمہ کو سامنے زیارت کر سبحان اللہ جی میں دوسرا تے میں بیٹھے ہیں کو بالمصافحات ویڈیو نہ سننا ٹی وی تے نہ دیکھنا بلکہ اس سامنے پا سمجھ آتی اے رب تعالیٰ جل شانہ الکریم دی زیارت دے متعلق اے جناب سیدنا پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عقیدہ عطا فرمایا مقام محمود کیا ہے المقام المحمود لنبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل السنہ یعتقدون ان اللہ یجلس رسولہ و نبیہ المختار على صائر رسله وانبیائه معه على العرش یوم القیامہ ہمیں ایسا اہل سننا ہے سارا عقیدہ ہے کہ قیامت دنی رب تعالیٰ عرش پاک دے اتے اپنے پیارے محبوب کو قیامت دنی جلوہ نوائی عطا فرمائے لما روی عن عبداللہ ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قول اللہ تعالی عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فرمایا عن قریب اے پیارے حبیب تو نے رب کو مقام محمود دے اتے پہنچانے سی فرمایا مقام محمود یہ ہے عرش دے اتے خدا تعالی اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جلوانی سے ایسی حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دا فرمایا یا رسول اللہ کیا ہے فرمایا میرے رب نے میرے نال وعدہ فرمایا میں کو عرش دے اتے دہاڑے قیامت دے رب تعالی میرا جلوانی کیسی میں کو اتے تشریف فرما کرے اسی طرح جناب عمر بن خطاب عبداللہ بن سلام فرمایا نبی کریم علیہ السلام فرمایا اذا کان یوم القیامہ جیہ بنبیکم فاقعد بین یدی اللہ علی کرسیہ او کما قال ارشاد فرمایا لہذا قیامت کا ہونا ہے رب تعالیٰ تمہارے نبی کو گھننا فرمایا اپنے عرش سے اٹھے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم دا جلوانی کیسی اور ایو مقام ہے ایڑا مقام شفاعت ہے اور سید عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر اس بندے دی شفاعت کرنی ہے اے میدان محشر دی شفاعت اسے مقام محمود کو لوڑنی ہے پیارا محبوب فرمائے سی میدہ رب تعالیٰ حساب کرے سی میدہ اور جڑے جہنم وچ بھی ایمان والے پہنچ چکے ہو سے سید عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی شفاعت دینا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی شفاعت مبارک دینا انہاں ایمانداراں کو بھلے رائی دے دانے دے برابر بھی دل وچ ایمان ہو سی نبی پاک دی شفاعت دینا لو سارے جنت بھی داخل اللہ اکبر عقیدہ اہل سنت رب تعالی محاسبہ فرمائے سی اپنے بندہ دا عقیدہ اہل سنت ان للہ میزانا یغن فیہ الحسنات والسیئات یوم القیامہ لہا کفتان ولسان وقد انکرت المعتزلہ مع المرجعہ والخوارج انما المیزان العدد دون موازنۃ الاعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے دہاڑے قیامت دے ایک ترازو رکھا ہے یہ تو پڑھنے ہو سن یہ دی زمان بھی ہو سن یہ ترکڑیاں پرانیاں ہونیاں تو پڑھنے اور درمیان جی بڑی ہوتی ہے جڑی آپس وچ برابر تھی ویا تو مطلب کیا ہو ویندا ہے برابر ہو ویندا ہے اور میں خدا تعالی جل شانہ الکریم ہر مومن مسلمان واسطے اور ہر کہہ دے اعمال واسطے وہ ترازو لے سی اور ان دے اندر بندہ دے اعمال رکھی سن ان دا بہت بڑا لمبا ایک گفتگو ہے میں اگلے عقیدے دی جانب بننا کہ اتنا عقیدہ ہے کہ اہل سنت بنے دن کہ میزان بھی برحق میزان بھی اور ان کا کمال ہے سید عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا لو کلمے جڑے زبان دے بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان دے اتے بڑے باری ہیں رب کو بڑے پسند ہیں ایک سبحان اللہ و بحمدہ بھی سبحان اللہ
الجنت والنار عقیدہ اہل سنت یا تاکہ اہل سنت ان الجنت والنار مخلوقتان وهما الداران اعدهم الله احداهما للنعيم والثواب لاهل الطاعه والايمان والاخرى للعقاب. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی جہنم بھی بنائی. جنت بھی اودی مخلوق ہے جہنم بھی اودی. سمجھ آ رہی بھائی؟ جنت بھی اودی مخلوق ہے جہنم بھی اودی. خدا تعالیٰ ایڈو گھر بڑے ہیں یہ نعمتاں تے ثواب دا انہاں واسطے جڑے اہل طاعت اہل ایمانی اور ہی انہاں واسطے ہے جنہاں اودی ذات دے انکار کیتا اندے سارے انبیاء دا انکار کیتا اندی کتاباں دا انکار کیتا یا بل مان کے انہاں دیاں شاناں دا انکار کیتا انہاں دے احکاماں دا انکار کیتا. اے انہاں لوگاں واسطے لے اہل المعاصی والطغیان جڑے گناہگار ہوسن اور جڑے نافرمان ہوسن اے انہاں دے واسطے ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت مبارک دے متعلق سیدی پیران پیر دستگیر نے عقیدہ دیتا یا تاکہ اہل الاسلام قاطبتاً ان محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب رسول اللہ و سید المرسلین و خاتم النبیین. اے پیران پیر نے عقیدہ دیتا فرمایا جناب محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب اللہ پاک دے رسول بھی ہیں سارے رسولہ دے سردار بھی ہیں اور آخری نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی. بل فرمایا انہو مبعوث الى الناس کافا و الى الجن عاما. فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت مبارک دا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار جنات واسطے بھی رسول بن کے آئے ہیں مخلوق دے وچوں انساناں واسطے بھی رسول بن کے آئے ہیں. جناب سیدنا پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جڑا عقیدہ دیتا فرمایا یعتقد اہل السنہ ان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر الامم اجمعین. فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی امت مبارک ہے فرمایا پچھلیاں ساری امت کل افضل امت محبوب کریم دی امت مبارک افضلهم القرن الذي شاهدوا وآمنوا. فرمائی امت دے اندر سب کو افضل ہوئی جنہوں نے سید عالم دی زیارت کی جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دا جلوہ مبارک لکھا. آمنوا به وصدقوه وبايعوه وتابعوه وقاتلوا بين يديه. فرمایا امت دے سب کو افضل ہوئی جنہوں اچھی طرح نبی پاک علیہ السلام دی زیارت کی تھی ایمان بھی نہیں سرکار دی تصدیق بھی کی تھی بیعت بھی کی تھی سرکار دی اطاعت بھی. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دے سامنے اپنی جاناں دا نظرانہ بھی پیش کیتا جنگ کچھ بھی گئے اعلان کلمت اللہ واسطے کئی شہراں گئے اپنے شہراں کو چھوڑ کے پاپیا دے پیدل چل کے وفدوا بانفسہم واموالہم وعزروہ ونصروہ. فرمایا اپنے مال بھی قربان کیتے نے اپنی جاناں بھی قربان کیتیاں نے سید عالم دی دین دی مدد بھی کیتے نے ہر طرح دی قربانی بھی. اس واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ان واسطے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی. فرمایا مبارک انہاں کو جنہاں میری زیارت بھی کی تھی میرے اتے ایمان بھی کی نہیں. اس واسطے فرمایا جنہاں میری زیارت کی تھی انہاں کو جہنم دی باس پھاڑ سکتی. اور انہاں واسطے سیدی پیران پیر دستگیر فرمایا افضل القرن اہل الحدیبیہ الذین بایعوہ بیعۃ الرضوان. فرمایا ان سارے صحابہ کرام دے وچوں افضل ترین او جماعت ہے جنہاں بیعۃ رضوان کی ایک او تقسیم جڑی قبل الفتح ہے قبل الفتح دے اندر بیعت رضوان والے جڑے ہی او سب تو افضل ہیں او 1400 صحابہ ہیں ول انہاں دے وچ افضل اہل بدر
جڑے 313 ہی وقت انہاں دے اندر 40 سی جنہاں پہلے پہل کلمہ پڑھا وقت انہاں دے اندر 10 مبشرہ ہی شاہدہ لہم النبی بالجنہ وہم ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و سعد و سعید و عبد الرحمن بن عوف و ابو عبیدہ بن جراح. ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، حضرت طلحہ، زبیر، سعد، سعید بھی جنتی، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی، ابو عبیدہ بن جراح بھی. فرمایا افضل هؤلاء العشرہ، فرمایا انہاں چاروں دے اندر جڑے افضل الخلفاء الراشدون المہدیون الاربعۃ الاخیار وافضل الاربعہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. جناب پیران پیر فرمایا انہاں 10 دے وچوں 4 سب تو افضلین اور 4 دے وچ بھی جڑی افضلیت ہے فرمایا افضل الاربعہ ابو بکر. پہلے پہل کون ہی بولو جناب پیران پیر کا عقیدہ میں پڑھ کے سنا نا بڑا علماء بیٹھ دیکھ لفظ ہی میرا اپنا کون ہی افضلہم ابو ثم وقت بعد ہی والے مانے چاہ رہے ہیں ابو بکر تو بعد ثم عمر ثم جزاکم